اب یہ سرمایہ ہے۔ اگلے دن ایک رئیس آیا۔ اس نے کہا، اگر یہ گدھا واقعی سمجھدار ہے تو اسے سلام کرواؤ۔ حاجی کریم پریشان ہو گیا۔ ببلو نے فوراً بادشاہ کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا۔ بادشاہ نے اچانک اپنا سر جھکا دیا۔ رئیس خوش ہو گیا۔ واہ، واقعی بڑا تربیت یافتہ گدھا ہے۔ اس نے انعام میں 100 روپے دے دیے۔ حاجی کریم خوشی سے نہال ہو گیا۔ اب وہ ہر روز نئے نئے دعوے کرنے لگا۔ کبھی کہتا، یہ گدھا حساب بھی جانتا ہے۔ کبھی کہتا، یہ خوابوں کی تعبیر بھی بتاتا ہے۔ لوگ ہنستے بھی تھے اور تفریح کے لیے پیسے بھی دیتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے استاد صاحب آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر گدھا واقعی ذہین ہے تو اسے 2 اور 2 4 بتاؤ۔ حاجی کریم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ببلو نے فوراً ایک ٹوکری میں 4 گاجریں رکھ دیں۔ بادشاہ نے چاروں گاجریں کھا لیں۔ ببلو بولا، دیکھا، جواب 4 ہی نکلا۔ پورا مجمع قہقہے لگانے لگا۔ چند دن بعد ایک پولیس والا بھی آ پہنچا۔ اس نے کہا، ہم نے سنا ہے یہ گدھا چور پکڑ لیتا ہے۔ حاجی کریم نے بغیر سوچے کہا، جی بالکل۔ پولیس والے نے کہا، تو پھر ہمارے ساتھ چلو۔ حاجی کریم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ببلو نے آہستہ سے کہا، مالک، اب تو آپ خود ہی پھنس گئے۔ وہ سب ایک گودام میں پہنچے جہاں چوری ہوئی تھی۔ بادشاہ اچانک ایک کونے میں گیا۔ وہاں گھاس رکھی ہوئی تھی۔ گدھا گھاس کھانے لگا۔ اتفاق سے گھاس کے نیچے چور چھپا بیٹھا تھا۔ چور ڈر کر باہر نکل آیا۔ پولیس نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ حاجی کریم خوشی سے بولا، دیکھا، میرا گدھا کتنا ذہین ہے۔ ببلو ہنس کر بولا، مالک، اسے چور نہیں، صرف گھاس ملی تھی۔ پورا گاؤں ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا۔ اب حاجی کریم کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، لیکن اس کی کنجوسی کم نہ ہوئی۔ ایک دن اس نے سوچا، میں ببلو کی تنخواہ آدھی کر دیتا ہوں۔ جب ببلو کو معلوم ہوا تو اس نے کچھ نہ کہا۔ اگلے دن اس نے دکان کے باہر ایک تختی لگا دی جس پر لکھا تھا، یہاں دنیا کے سب سے کنجوس مالک رہتے ہیں، تصویر بنوانے کی فیس صرف 5 روپے۔ لوگ تصویریں بنوانے آنے لگے۔ حاجی کریم حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ببلو نے کہا، مالک، لوگ آپ کی کنجوسی دیکھنے کے پیسے دے رہے ہیں۔ حاجی کریم نے حساب لگایا۔ شام تک اچھی خاصی کمائی ہو گئی۔ وہ بولا، ببلو، تمہاری پوری تنخواہ واپس، بلکہ بونس بھی۔ ببلو مسکرا کر بولا، مالک، کبھی کبھی ہنسنے سے بھی منافع ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے بھی زور سے ڈھینچوں کیا۔ سب لوگ قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ اس دن کے بعد حاجی کریم پہلے سے کچھ کم کنجوس ہو گیا۔ ببلو پہلے سے زیادہ مشہور ہو گیا اور بادشاہ گاؤں کا سب سے بڑا مزاحیہ ستارہ بن گیا۔